بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 اپریل سن 2023، ہفتہ اور صبح کی 10 بجے۔ یہ میں ولاگ کل کرنا چاہتا تھا لیکن صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں کر سکا، اور یہ لیٹ کر رہا ہوں، لیکن آج کے ولاگ میں میں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ 7 اپریل سن 2023 کو میڈیا میں، اسمال سائز میڈیا میں، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی چیئرپرسن محترمہ غنوہ بھٹو کا فارمولہ شائع ہوا تھا کہ بحران سے نکلنے کا ایک دروازہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو قومی اسمبلی توڑنے کا پروگرام دے دینا چاہیے، اور سندھ کی اور بلوچستان کی اسمبلیوں کو بھی توڑے جانے کا پروگرام سامنے لانا چاہیے۔ اس طرح ایک ہی روز الیکشن ہو جائیں تو اس کے لیے 90 دن کا وقفہ ہوتا ہے، تو اگست اکتوبر میں الیکشن کروائے جا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ آ چکا کہ 14 مئی کو پنجاب اسمبلی کا الیکشن کروانا چاہیے، اور کے پی کے کا بھی پروگرام ابھی زیر غور تھا، کیونکہ کے پی کے کی بھی حکومت جو تھی وہ توڑ دی گئی تھی عمران خان صاحب نے۔ تو اس بارے میں جو کشمکش سامنے آئی، کچھ لوگ قیاس کر رہے تھے کہ یہ جو عمل درآمد نہیں کیا گیا الیکشن کروانے کے بارے میں جو حکم جاری کیا تھا سپریم کورٹ نے، تو اس پر کانٹیمپٹ لگ جائے۔ لیکن ہمارا اس بارے میں جو ولاگس پر ہمارے تبصرے موجود ہیں وائس آف پیپل یوٹیوب چینل پر، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ایک بڑی قوت ہے جسے ہم فوجی ادارہ کہتے ہیں، وہ اب نیوٹرل ہے، جیسا کہ خود سابق آرمی چیف جنرل جاوید قمر باجوہ نے یہ کہا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے نیوٹرل نہیں تھے۔ وہ جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اور بعد میں جو پیپلز پارٹی کے ایک اور پرائم منسٹر تھے، ان کو سبکدوش کیا گیا تھا عدالت کے حکم کے ذریعے سے، تو اس وقت فوجی ادارہ جو تھا وہ نیوٹرل نہیں تھا، بلکہ وہ عدالتی سسٹم کے ذریعے سے تبدیلیاں لے آتا تھا۔ تو اب عدلیہ کے ساتھ نیوٹرل جب ہو گئے تو عدلیہ جو ہے، اور پھر اس کے بارے میں کہ عدلیہ کی بیک پر اب وہ فوجی ادارہ جو ہے وہ نہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے تھے کہ عدالت جو ہے وہ جو کانٹیمپٹ ہے اس کی کارروائی نہیں کر سکے گی۔ تو ابھی معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم اس پر زیر کارروائی جو ہے وہ اس پر کوئی زیادہ کمنٹس تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو اب تک ہو چکا ہے جس کی ہمیں قانونی اجازت بھی دیتا ہے، اس کے حوالے سے ہم محتاط تبصرہ کرتے ہوئے یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ ہمارے نزدیک تمام علی کلاس جو اوپر کے گروہ آپس میں
اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے جدل کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کہ وہ ایک طرح کے ایک بڑی قوت کے مہرے ہیں، اور ان تمام مہروں کی پشت پر جو چالیں موجود ہیں، جو چالیں چلنے والے ہیں، وہ ان کی منشا کے مطابق ہے کہ ایک ٹکراؤ کی پوزیشن قائم کی جائے اور پاکستان کو منتشر کر دیا جائے، جو کہ بار بار ہم اس سے کئی بار پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سوویت یونین تحلیل ہو جانے کے بعد امریکہ کی جو پاکستان کی حقیقی ماسٹر قوت رہا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ بدل گئی ہے۔ اب اس ریکوائرمنٹ کے بدل جانے کے حوالے سے ہم یہ بھی کہتے تھے کہ سن 70-71 میں جو ایسٹ پاکستان کا بحران ہوا تھا، اس کے عوامل موجود تھے اگرچہ، لیکن اس میں اب امریکہ کی ترجیحات بھی بدل گئی تھی، اور وہ امریکہ کی ترجیحات تھی کہ ایسٹ پاکستان کو اور ویسٹ پاکستان بھی اس کے زیر اثر سوشلسٹ انقلاب آ سکتا تھا، تو ایسٹ پاکستان تو وہ سمجھتے تھے کہ ویتنام کے بعد ایک سیکنڈ ویتنام ثابت ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے امریکیوں نے اپنے پروگرام کا کئی سال پہلے سے ایک حساب بنا لیا تھا، جس پر حکمت عملی کے حوالے سے عمل درآمد کروایا گیا، تو وہ ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنوانے کا تھا۔ یعنی ناظرین کرام، دو امپورٹنٹ دنیا کی دو بڑی طاقتیں، سوویت یونین اور امریکہ۔ سوویت یونین تو اپنے ایجنڈے پروگرام منشور کے مطابق قوموں کی آزادی کا علم بردار رہا ہے اس حوالے سے، اور پھر پاکستان جو ہے یہ توفیلیہ رہا ہے عالمی سرمایہ داری نظام کا، امریکہ کا، تو اس حوالے سے تو یہ دو بڑے پوائنٹ موجود تھے کہ سوویت یونین بنگلہ دیش کی قومی موومنٹ کو سپورٹ کرتا تھا، لیکن حیرت اور اس کی بات یہ ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ امریکہ بھی اس کا حامی ہو گیا تھا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، اور ان کے پروگرام میں تھا، اور اس کے مطابق وہ کامیاب بھی رہے کہ ویسٹ پاکستان کو بچانا اور ایسٹ پاکستان کو بچانا، تو یہ ایک پالیسی کا حصہ تھا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کا بحران ہے کہ ایسٹ پاکستان کے سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد اب پاکستان کی جو موجودہ پاکستان ہے اس کی اب ضرورت نہیں رہی امریکہ کو، ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں، ان کی ترجیحات اب انڈیا اور چین کے اگینسٹ، انڈیا اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں ان کی ایک نئی حکمت عملی سامنے آئی، اس لیے کہ پاکستان جو ہے ان کے نزدیک جو ہے وہ چین سے نہیں لڑ سکتا امریکی ریکوائرمنٹ کے مطابق، بلکہ پاکستان تو سی پیک کے حوالے سے ڈسٹرب کر رہا ہے امریکہ کے اس پروگرام کو، جو کہ انڈین اور یو ایس سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے ہے۔ تو ہم ایک اس عبوری دور سے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو کہ اس بات کے علم بردار رہے، اگرچہ بعد میں وہ بیک آؤٹ کر گئے کہ امریکہ کے حکومت کے خاتمے ختم کرنے کا ذمہ دار ہے، تو اس حوالے سے خود امریکی دباؤ کو قبول کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کے دور حکومت میں بہت بڑے بڑے اقدامات کیے گئے، جن میں ایک سی پیک کے پروگرام کو وہ انتہائی سلو ڈاؤن کرنا، یہ تو اب حقائق آ گئے۔ تو ناظرین اکرام، میں اس حوالے سے یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے پی ڈی ایم کی موومنٹ کی ضرورت تھی، اگرچہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی اپنی بھی ضرورت تھی، تو بعد میں جو پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان کی بھی یہ ریکوائرمنٹ رہی کہ کرپشن کے کیسز جو ہیں ان سے عمران خان کی جو موومنٹ ہے اس کو ناکام بنایا جائے، اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے۔ تو اس میں پھر یہ ضروری تھا کہ وہ پھر حکومت میں آنے کے بعد جو نیب قوانین میں تبدیلیاں ہیں وہ اسی بات کا حصہ ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب بات یہ تھی کہ جیسا کہ غنوہ بھٹو، چیئرپرسن غنوہ بھٹو نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے
الیکشن جو ہیں یہ بحران کو حل کرنے کا وہ نہیں ہے، لیکن بحران سے نکلنے کا ایک دروازہ ہے۔ اصل حل تو پاکستان کے بحران کا یہ ہے کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو، اور پاکستان جو ہے اس میں جو ہے وہ ڈیولیشن آف پاور اور پاور ٹو دا پیپلز کی حکمرانی کا نظام ہو، اور یہاں پر جو گماشتہ ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کا نظام ہے وہ اب فرسودہ ہو چکا ہے، اور وہ نظام جو فرسودہ ہو چکا ہے وہ خود امریکہ کی اب نئی بدلی ہوئی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی وہ اب اس کو مضبوط رکھنا ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ایک بات کہ ہمارے ہاں جو ایلیٹ کلاس کی حکمرانی کا نظام جو جاری رہا گزشتہ 75 سال سے، اس میں یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس، اس میں صرف یہ انتظامیہ کے حکمران ہی نہیں ہوتے کہ انتظامیہ کے حکمران جو ہے وہی ایلیٹ کلاس کے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ اس میں حاوی فیکٹر ضرور موجود ہے، لیکن اس کے بعد وہ باقاعدہ ایک بزنس کلاس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اسی میں وہ جو گماشتہ سسٹم کے پھر گماشتہ اعلیٰ کار ہوتے ہیں، جو کہ یہاں سے اب آپ دیکھیں کہ اس وقت چین کا اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چین نے جو ہے وہ کیپٹلزم کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے جو نیا سسٹم دیا بیرون ملک، وہ یہ ہے کہ انقلاب سے دستبرداری، جو سوشلسٹ انقلاب کا چین علمبردار کبھی ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے روابط جو ہیں وہ پاکستان کی رجت پسند سیاسی جماعتوں کے ساتھ زیادہ ہیں، اور وہ ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، جو کہ کبھی امریکہ کی الائیز ہوتی تھی۔ تو اسی طرح جو اوپر سے ایک کمیشن خور کلاس گماشتہ کلاس میں اسٹیبلش ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے تو چینی جو ہے چینی کمپنیاں وہ ان کو بھی اسی طرح بلکہ امریکی کمپنیوں سے زیادہ بھاری کمیشن دیتی ہیں، جو کہ یہ بڑی اٹریکشن ہے یہاں پہ تقسیم کرنے کی گماشتہ ایلیٹ کلاس کو۔ لیکن اب پرابلم جو سب سے زیادہ پاکستان کا اور چین کا بھی رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے چینی منصوبوں کے زیر تکمیل منصوبوں میں جو کمیشن خوری ہوتی ہے، کمیشن ملتا ہے، وہ پاکستان کی کلاس کمیشن لے کر جو ہے وہ بیرون ملک مغربی ملکوں میں بھیج دیتی ہے، تو پاکستان میں رکھنے کی بجائے۔ تو اور اس کا حجم بہت بڑا ہے۔ اس کا حجم میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ جو نیب کے دائرہ اختیار سے نکالنے کے لیے جو بزنس کلاس کے ایک وفد کو، ٹاپ کلاس بزنس کلاس کے وفد کو جو آرمی چیف کے پاس بھجوایا تھا، تو اس میں وزیر خزانہ جناب شیخ بھی موجود تھے، تو ان کا ایک ڈائلاگ جو اخبار میں چھپا، میں نے دنیا میں پڑھا، تو وہ بہت معنی خیز تھا، جس کا کہ ہمارے عوام نے نوٹس نہیں لیا۔ نوٹس لینا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہمارے کوئی پسماندگی کی علامت ہے کہ ہم اہم باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جنہیں کہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا۔ وہ حفیظ شیخ نے جناب والا کیا کہا تھا ناظرین کرام؟ وہ یہ کہا تھا کہ میاں منشا نے جب یہ بات کی کہ ہمیں نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا جائے، تو اس وقت مکالمہ کرتے ہوئے جو ہے وزیر خزانہ پاکستان کہ آپ بھی تو ٹھیک ہو جائیں نا، وہ پاکستان سے اوور انویسٹمنٹ کے ذریعے سے 12 ارب روپے کا جو تھا، 6 روپے کا وہ آپ نے اوور انویسٹمنٹ کے لیے 12 ارب روپیہ کیا، اور چین سے 6 ارب روپیہ وصول کر کے پاکستان میں لانے کی بجائے آپ نے مغربی ملکوں میں منتقل کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے ایک پاکستان کی حقیقت۔ پاکستان کے دشمن کون ہیں، دوست کون ہیں؟ یہ تو اب عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہ دیکھیں جو اوورسیز بیرون ملک گئے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے زر و مبادلے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جبکہ زر و مبادلہ کو ختم کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ہماری ایلیٹ کلاس ہے۔ تو ایلیٹ کلاس کا اصل میں جو نقطہ ایمان ہوتا ہے، جو ان کی جو وفاداری ہوتی ہے، وہ اصل میں سرمایہ کے اضافے میں منافع سے، شرح منافع کے حوالے سے تشکیل پاتی ہے کہ سرمایہ محفوظ ہو، اور نمبر 2 شرط یہ ہے کہ منافع اس کا کثیر۔ تو ناظرین اکرام، اب یہ بات ہے کہ محترمہ چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو، غنوہ بھٹو نے جو ایک فارمولہ دیا تھا دروازہ، کہ بحران کو نکلنے کا جو راستہ ہے، دروازہ کھلے گا،
وہ ہے نئے الیکشن. تو اس کے بارے میں اب پیش رفت تو جاری ہے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اصل میں وہ اسمبلیاں توڑ کر جو 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 ڈیولپ کیا تھا دباؤ، وہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے کہ الیکشن تو اب وقت پر ہی کیے جا رہے ہیں. اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ بہت ڈیشنگ سامنے آیا ہے، اپوزنگ سامنے آیا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے کہ انہوں نے اور پھر انہوں نے ایک بڑی عجیب سی لاجک کی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کے الیکشن جداگانہ کروائے جاتے ہیں، ایک ہی دن نہیں کروائے جاتے، تو پاکستان کی قوم کو 21 سے 24 بلین روپے جو ہے وہ اضافی اخراجات کرنا پڑتے ہیں. تو لیکن مولانا نے جو لاجک دی ہے وہ کوئی بہتر لاجک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب کا صوبہ جو ہے وہ آبادی کے حوالے سے اور پھر آبادی کے حوالے سے جو قومی اسمبلی میں نشستوں کی ایلوکیشنز ہے ان کی تعداد کے حوالے سے ڈومینیٹنگ صوبہ ہے کہ وہ تینوں کے مقابلے میں وہ پھر بھی یعنی جو پنجاب میں جیتے گا وہی پاکستان کو حکمران ہوگا. تو اس لیے مولانا کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب میں ایک جماعت کی جاتی ہے جس یہ پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو جو ہے اس بات کا یقین ہے کہ عوام میں عدم مقبولیت کے حوالے سے وہ الیکشن لوز کر جائیں گے اور پی ٹی آئی مقبولیت کے حوالے سے الیکشن جیت جائے گی. تو اصل میں بات تو اصل یہ ہے جو کہ ایک بات مولانا فضل الرحمان نے بھی یہ بات کر دی، تو یہ بات تو اسی حوالے سے کی گئی ہے. تو ناظرین کرام، میں یہ کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اصل میں بات میں پھر یہ کہ ان کے پیچھے وہ ماسٹر کو وہ تھی کا سہارا، ان تمام گروہوں کو پیچھے کہ تم حملہ کرو. میں تو بلکہ یہ کہتا آیا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو کہ بہت تابعداری سے امریکہ کی خدمت کر رہی تھی، تو وہ اس کو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب اب اس ایک تو یہ کہ ٹرمپ کا الیکشن ہار جانا امریکہ میں اور جو بائیڈن کا آ جانا، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. اس فیکٹر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ پھر عمران خان صاحب جو انتہائی ٹرمپ کی پسندیدہ شخصیت تھے، وہ پھر پاکستان میں پسندیدہ شخصیت نہیں رہے تھے. لیکن اس کے علاوہ اور بڑے بھاری عوامل ہیں. وہ یہ ہے کہ امریکی پروگرام کے مطابق اب جو ہے وہ عمران خان صاحب مزید آگے جانے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک یہ بات بھی ہو سکتی ہے. باقی تو اب یہ بات جو آتی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے، جو کہ حامد میر نے اور زہرہ نسیم کے حوالے سے جو ایک خبر سامنے آئی اختر کے ساتھ کہ سابق باجوہ نے جو اپنی انتہائی کمزوری کا اظہار کیا تھا اور مودی سے تعلقات کو، انڈیا سے تعلقات کو، یعنی انڈیا کی بالادستی کو ختم کرنے کا ایک پروگرام بنایا تھا، جس کے حوالے سے کشمیر کا ایک ذکر موجود ہے. تو ناظرین اکرام، میں اجازت چاہوں گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ ایک بات کہ دروازہ تو کھلنا چاہیے کہ بحران کے ہم جو سوشلسٹ ہیں بحران کے حامی تو نہیں ہیں، لیکن بحران جو ہے یہ ان کے اپنے تضادات آپس میں بحران کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، وہ ایک جدل ناگزیر ہوتا ہے. جو اس حوالے سے یہ ہمیں ہے کہ آپ اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے کو شیئر کرنا، لوگوں کو اس میں شریک کرنا، یہ تو کیا آپ کا فرق ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس لیے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ حکمران طبقے نے یہ کوشش کی ہے کہ عوام سوچنا نہ شروع کریں. تو ہمیں اس لیے جو سوشلسٹ سیاسی کارکن ہیں ان کو میڈیا میں، کیونکہ میڈیا جو ہے جو بڑے طبقے کے کنٹرول میں ہے، جو چھوٹا میڈیا ہے، چھوٹے اخبارات ہیں، وہ بھی کم جگہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بھی تو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پیسہ ہی ہوتا ہے اور پیسہ تو لیفٹسٹوں کے پاس نہیں ہوتا. تو ناظرین کرام، اس حوالے سے یہ ایک نئی ایجاد آئی ہے. ہم انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے ہم عوام تک پہنچ سکتے ہیں. تو ان خیالات کو پھر ہمارے جیسے بھی آگے بڑھائیں گے. وائس آف پیپل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.